الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت کوئی مفصل بیان نہیں کرنا، ختم قرآن کا موقع ہے، انشاءاللہ مختصر بیان اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ ختم قرآن کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، اس لیے بڑے توجہ اور اطمینان کے ساتھ اس مختصر سی محفل میں اول تاخیر شریک ہوں اور اس کی برکت سے ہم سب مالا مال ہیں۔ الحمدللہ آج 29ویں شب بھی ہے اور یہاں ختم قرآن بھی ہوا ہے، ان دو برکتوں کا آج اجتماع ہے۔ ختم قرآن کی برکتیں بھی ہیں اور آج داغ رات بھی ہے، ممکنہ صورت میں آج شب قدر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم ان برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید کی یہ محفل بڑی بابرکت، بے شمار فضائل اور کمالات کی حامل ہوتی ہے، ختم قرآن کی محفل، اور اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے ختم قرآن پر وہ قبول ہوتی ہے۔ گویا ہم کہیں باران رحمت کا نزول اجلال ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے ختم کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فرمایا کہ کرامن کاتبین ختم قرآن پر بوسہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا ختم کرنے والے اور سننے والے دونوں ہی ماشاءاللہ مبارک ہیں، جو قرآن پڑھتا ہے اور ختم قرآن ہوتا ہے، یعنی پورا الف لام میم سے من ناس تک پورا قرآن مجید 29 دنوں کے اندر مکمل ہوا۔ تو جو مکمل کرتا ہے تو کرامن کاتبین اس کے ختم پر، اس کے ختم قرآن پر بوسہ دیتے ہیں۔ اور فرمایا مشہور معروف محدث سفیان ثوری فرماتے ہیں جب کوئی شخص قرآن پاک کا ختم کرتا ہے تو کرامن کاتبین اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں۔ ختم قرآن کے متعلق فرمایا ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر ختم قرآن کے وقت ایک مقبول دعا ہے۔ امام عبداللہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید ختم کرتے تو اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے، یہاں تک کہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب ختم قرآن کے قریب ہوتے کچھ صورتیں باقی رہ جاتی تو اپنے اہل و عیال کو جمع فرماتے، پھر ان کے ساتھ ختم قرآن کرتے۔ حضرت مجاہد بن ابی ربابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مجاہد نے اپنے دوستوں کو کے پاس قاصد بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ ہم ختم قرآن کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی تشریف لائیں، کیونکہ کہا گیا ہے کہ ختم قرآن کے وقت خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب وہ ختم قرآن سے فارغ ہوتے ہیں تو متعدد دعائیں مانگا کرتے تھے۔ معلوم ہو کہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، جیسے ہم نے حضرت انس کے متعلق سنا کہ وہ تو اپنے بچوں کو جمع کرتے تھے، کچھ صورتیں جو ہے وہ ابھی جو آخر کی تھی وہ ابھی رک جاتے اور پھر جب سب جمع ہو جاتے تو اس وقت ختم قرآن کرتے اور ختم قرآن کی تکمیل پر دعا کرتے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ختم قرآن کی محفل میں 60,000 فرشتے شمولیت کرتے ہیں اور رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو بڑی ہی یہ بابرکت گھڑیاں ہیں ختم قرآن کی، اللہ کے گھر میں ہیں۔ 29ویں شب جو ہے وہ شب ہے اور جو ہے ختم قرآن کا موقع ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ختم قرآن شریف رات میں ہو تو فرشتے صبح تک قرآن کریم مکمل کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر ختم قرآن شروع دن میں ہو تو فرشتے شام تک قرآن کریم مکمل کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ایک شخص
نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ نیک اعمال میں کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت پاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حال مرتحل. حضور علیہ السلام نے فرمایا حال مرتحل. سوال کرنے والے نے پوچھا حال مرتحل کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو قرآن کریم کی اولین حصے سے شروع کرے یہاں تک کہ آخر قرآن تک پہنچ جائے تو پھر سے شروع کر دے کہ جب بھی سفر تلاوت ختم کرے پھر سے چل پڑے. جیسے آج یہاں ختم ہوا ہوگا تو سورہ ناس کے بعد پھر دوسری رکعت میں جو ہے وہ الف لام میم سے دوبارہ امام صاحب نے شروع کیا. کیوں کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حال مرتحل، یعنی یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا رک نہیں رہا. ختم قرآن ہوا پھر اس نے دوبارہ سے الف لام میم سے شروع کر دیا. اللہ ہمیں اگلے سال پھر عطا فرمائے کہ ہم سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ سے دوبارہ قرآن سننا ہمیں نصیب ہو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص قرآن کریم کی ابتدا کی مجلس میں حاضر ہوا، شروع کی مجلس، گویا وہ لشکر اسلام کی فتوحات کے وقت آیا. جو شخص ختم قرآن کی مجلس میں حاضر ہوا گویا وہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوا. تو معلوم ہوا کہ محفل ختم قرآن بے شمار عظمتوں، رفتوں، رحمتوں، وسعتوں، کرامتوں، فضیلتوں، برکتوں اور مغفرتوں کی حامل ہے. اور اس محفل میں خیر و برکت، اس محفل پاک میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کر برس رہی ہوتی ہیں. انشاءاللہ ہم جو ہے وہ دعا بھی کریں گے ختم قرآن کی محفل کے اندر. اور یہاں خاص طور پر اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید ہم نے رمضان میں سن تو لیا، اب بند نہ کر دیں اس کو. جب اگلا رمضان آئے گا پھر ملے گا رمضان کے اندر تلاوت کرنی تھی، گھر میں جو قرآن جو ہے وہ کھول کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تراویح میں سن رہے ہوتے ہیں. پڑھنا سننا دونوں فضیلت کا باعث ہے. ارشاد فرمایا روایت میں کہ اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبت دور کر دیتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبت دور کرتا ہے. اور قرآن پاک کی ایک آیت کا سننا سونے کے خزانے سے بہتر ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت کا پڑھنا عرش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے افضل ہے. اسی طرح قرآن مجید کی بعض سورتوں کی فضیلت میں کتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد کی گئیں. جیسے سورہ فاتحہ ہے، اس کے متعلق فرمایا 100 مرتبہ اگر جو یہ پڑھ لے اس کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی. سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور آیتوں کی سردار آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہو جاتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. اور والدین کی قبر پر روز جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروفوں کی تعداد کے برابر اس کے گناہ بخش دیے گئے. سورہ دخان جو پڑھے گا اس کی مشکل دور ہوگی. اور سورہ جاسیہ کام کرنے والے پڑھ قدم کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا. سورہ رحمان 11 بار پڑھ لے تو تمام مقاصد پورے ہوں. سورہ واقعہ جو پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا. سورہ مزمل 11 بار پڑھنے سے مشکل آسان ہو جائے گی. اور جو بچے حفظ کرتے ہیں وہ سورہ مدثر پڑھ کر اپنا حفظ کرنا شروع کریں تو ان کو قرآن کریم یاد کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن جو ہم کھولتے ہیں بسا اوقات جو ہمارے معاشرے کے اندر تو پوچھتے تو نہیں ہیں مگر کچھ حال ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں کھولتے ہیں، سویم میں کھولتے ہیں یا پھر جہنم میں کھولتے ہیں، باقی قرآن کھولتا نہیں. اگر ایسی ہی صورت ہے ہم سب کو غور کرنا چاہیے اور قرآن مجید کی آیات سے اثر لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں سیکھا ہی نہیں ہے پڑھیں گے تو. بعض لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کو جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ اس پر انگلی رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ شریف کا ختم کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسا ختم؟
اس کے اندر تو آیت خوف بھی ہے، آیت رحمت بھی ہے، آیت درود بھی ہے. سیکھیں آپ، کوشش کریں. دنیا کے بہت سارے کام ہمیں پہلے نہیں آتے تھے، ہم نے سیکھ لیے تو وہ آ گئے. کوشش کرنی چاہیے. عربی مقولہ ہے من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو قرآن مجید کو سیکھیں، پڑھیں اور قرآن مجید کا اثر لیں. اکبر الہ آبادی کا شہر میں دہراتا رہتا ہوں، وہ کہتا ہے انگلش کی روانی ہے آتی انہیں جاپانی ہے. انگلش کی روانی ہے آتی انہیں جاپانی ہے. کہا قرآن بھی سیکھا، کہا شرم سے پانی پانی. آج قرآن بہت سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. کوشش کریں گے تو سیکھ جائیں گے. قرآن آسان ہے، یاد کرنے کے لیے بھی، قرآن سیکھنے کے لیے بھی آسان ہے. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر اس کا اثر لیا جائے. قرآن ہم سن تو رہے ہیں، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں کیا فرما رہا ہے. کہیں توبہ کا ارشاد ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کہیں ہم سے فرما رہا ہے کہ درود پڑھو. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے محبوب میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو. کتنی آیات میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اور بعض آیات خوف ہیں. صحابہ کرام تو قرآن مجید کی آیات سنتے اثر لیتے. فاروق اعظم ایک جگہ گزر رہے تھے، کہیں سے قرآن مجید کی ایک آیت سنی، بے ہوش ہو کر گر پڑے. 1 مہینہ علیل رہے، بیمار رہے. وہ جان نہ سکا کہ بیمار کیوں ہوئے. بعد میں بات کھلی کہ قرآن کی ایک آیت خوف سنی تھی تو ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اب کھڑے کھڑے بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. یا اللہ کے نبی جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا. ہمارے دل کیسے ہوتا ہے؟ ہم آیتیں سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، نصیحتیں سنتے ہیں، بعض اوقات بس وقتی طور پر اثر ہوتا ہے. وہ پتھر اس سے پانی نکل رہا ہے، اللہ سے کہا اللہ اس سے پانی کیوں نکل رہا ہے؟ چشموں سے پانی نکلتا ہے، اس کو قوت گویا ہی دے. پتھر کو اللہ نے قوت گویا ہی دی. پتھر نے کہا کہ میں رو رہا ہوں جب سے مجھے یہ معلوم ہوا نا کہ ایندھن جہنم کا آگ پتھر اور انسان ہوں گے. قرآن مجید میں نا وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جب سے مجھے یہ معلوم ہوا اس وقت سے یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ میرے آنسو ہیں. اللہ کی جناب میں اللہ کے نبی نے عرض کیا اے اللہ تیرے خوف سے رو رہا ہے، اللہ اسے ان پتھروں میں سے نہ کرنا جو جہنم میں جلائے جائیں گے. اللہ نے خوشخبری دے دی کہ یہ پتھر کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. اور اللہ کے نبی چلے گئے. کچھ دیر بعد واپس آئے، دیکھا پھر اس سے آنسو بہ رہے ہیں، پانی پھر بہ رہا ہے. کہا اب کیوں روتا ہے؟ کہا پہلا رونا میرا اس لیے تھا، اللہ کے خوف سے تھا، اور اب میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رو رہا ہوں. پہلے خوف کے آنسو تھے، اب شکر کے آنسو ہے. واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھر رو رہا ہے، پتھر سے آنسو بہ رہے ہیں. ہمارا دل کا پتھر ہو گیا ہے، ویسا پتھر ہو جائے نا جو رو رہا تھا. ہم سنتے ہیں اثر نہیں لے پاتے. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہی آئے تلاوت فرمائی وقودھا الناس والحجارہ. یہ بات تو ایک حبشی رونے لگا، گریا کرنے لگا، رونے لگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کون رو رہا ہے؟ ارشاد فرمایا ایک حبشی ہے، حبشہ کا رہنے والا. حضور نے پسند فرمایا. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں تشریف لیا اور فرمایا یا رسول اللہ جو اللہ کے خوف سے روئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں اسے جنت میں خوب ہنساؤں گا. جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت سنتے ہیں، آیتوں سے اثر لیتے ہیں. اب یہ قرآن ضابطہ حیات ہے. آج قرآن ہم نے قرآن کو بعض لوگوں نے دم کرنے کا صرف ذریعہ بنایا ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر دم کرتے رہو. بعض قرآن سے تعریف بنانا ہے، قرآن کو جہیز میں دیا جا رہا ہے، قرآن کو قرآن کے سائے میں اور جو ہے بیٹی کو ودا کیا جا رہا ہے. سب جائز ہے، دم بھی کر سکتے ہیں اور قرآن تک سے تعویذ بھی بنا سکتے ہیں، اور قرآن بیٹی کو اگر ودا کیا جائے تو اس کے سر پر رکھ بھی سکتے ہیں. مگر قرآن صرف اسی لیے نہیں آیا ہے کہ اس کو دھو کر پلایا جائے، صرف دم کیا جائے. قرآن ضابطہ حیات ہے. یہی قرآن پڑھ کر اگر بندہ اثر لے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کھائے گا، کسی کا حق نہیں دبائے گا، نہ کسی کے پیسے نہیں دبائے گا،
حرام مال نہیں کمائے گا. تو یہ قرآن ضابطۂ حیات ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتا رہا ہے. ہم قرآن پڑھیں تو صحیح، پڑھتے ہیں تو ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں. آج نیت کریں کہ انشاءاللہ پورا سال ہماری تلاوت جاری و ساری ہو. اس میں سورہ ملک ہے جو عذاب قبر سے بچاتی ہے، سبحان اللہ. سورہ رحمان ہے، سورہ دخان ہے، اور اسی طرح جو ہے اسی کے اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ یاسین ہے، جس کو ایک مرتبہ پڑھیں گے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے. اسی میں سورہ اخلاص ہے، اس کا ترجمہ تو پڑھیں، کیسی تعریف ہے اللہ کی. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، میرا پیارا رب ہے. اللہ الصمد، بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کیسی تعریف بیان کی گئی. اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، وہ کسی سے جنا نہیں گیا، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ واحد ہے. سورۃ تکاثر پڑھیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال جمع کرنے کے محبت میں اور اس کی تکو دو میں ایسا پھنس گئے کہ اپنے قبروں کو بھولا بیٹھے. تو یہ سب آیتیں ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے. یہ قرآن دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس اصل میں یقین مانیے. اگر قرآن کی رسی کو مضبوطی سے ہم نے پکڑ لیا، ہمارا معاشرہ درست ہو جائے گا. حرام حلال حرام کھانے سے بچ جائیں گے، جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے، غیبت کرنے سے بچ جائیں گے. کب؟ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھیں. اس لیے آج نیت کریں، آپ کے لیے سافٹ ویئر بھی بنا ہوا ہے صراط الجنان، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس قرآن کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں. افہام القرآن بھی مختصر حاشیے والا ترجمہ بھی آ گیا ہے، پڑھیں آپ. پھر جب آپ کھڑے ہوں گے نا امام کے پیچھے، اور جب وہ آیتیں پڑھی جا رہی ہوں گی، اب چند آیتیں جیسے والتین والزیتون، کیا سورہ فاتحہ پڑھتے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. کس کے لیے؟ آج سورہ فاتحہ جو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے، باقی سورہ فاتحہ آدھی تو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کا خلاصہ ہمارے ذہن میں ہو. سورہ 3 پڑھ رہے ہیں، کیا فرمایا جا رہا ہے اللہ نے، کس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. تو یہ ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی لذت ملے گی، قرآن سے مزید محبت بڑھے گی، قرآن سے اثر ملے گا، اور انشاءاللہ دل جو ہے نرم ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے سنا، میرا ختم تو کہیں اور ہوا، آپ ماشاءاللہ یہاں 29 دن تک سنتے رہے. اللہ تعالیٰ سب کا سننا بھی قبول فرمائے. جن حافظ صاحب نے سنایا ان کا سننا قبول فرمائے، اور ہماری ذریعہ نجات بنائے. انشاءاللہ مل کر دعا بھی کرنی ہے. ہم نے ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے سنا جو ہے وہ بیان کے اندر. اللہ رب العزت آئندہ بھی ہمیں جو ہے قرآن کی اس طرح ختم قرآن کی محافل انعقاد میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اور ہر جمعرات کو ہونے والے سنت و ولی اجتماع میں شرکت کیجیے. یہاں درس ہوتا ہے، اسی طرح مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے ساتھ جوائنٹ رہیں گے نا تو بہت ساری چیزیں آپ کی چارج ہوتی رہیں گی. ایک میں مثال پیش کرتا ہوں.